علیکم، میں ہوں شیف سمیہ جمیل، سیبو گروپ کی ایڈمن اینڈ فاؤنڈر اینڈ سیلیبریٹی شیف، اور آپ سب لوگوں کو سیبو رمضان پاکستان میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آج پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کس طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ آج بھی میرے گیسٹ موجود ہیں، سید عزیر الہدا، اور ہم ان کے ساتھ مختلف سوال کریں گے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے بڑا مزیدار ٹاپک ہے، وہ بڑا انفارمیٹیو ہے، اور اکثر ہر سال میرے لگتا ہے کہ ہر سال اسی چیز پہ ہی ڈسکشن ہوتا ہے اور ہر سال ہم بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس رمضان میں ہم کس طریقے سے خیرات، زکوٰۃ، عطیات اور آپ کی جو آپ نارملی جیسے فنڈز کر رہے ہوتے ہیں، چیریٹی ورکنگ ہوتی ہے، کس پروسیس سے کریں گے اور کس طریقے سے کریں گے، تو یہ آج ہم جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ہر سال کا سوال ہے، ہر سال لوگ اسی کشمکش میں ہوتے ہیں، بھاگم دوڑی میں لگے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکال سکیں، اور وہ یہ ہے کہ صحیح زکوٰۃ دینے کا طریقہ۔ پھر کہ حنفیہ سے آپ مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم کس طرح زکوٰۃ دیں، اور کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے ایکچولی، اور کس پرسنٹیج سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر سے ایک بار شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ دیکھیں، زکوٰۃ بیسیکلی انسان کو، جیسے ہمارے پاس مال ہے تو زکوٰۃ دراصل آپ کے مال کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بالکل نیٹ اینڈ کلین رہیں، روزانہ ہم نہائے دھوئیں، اس سے باڈی بھی صحیح رہتی ہے، ساری ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ لیکن ہمیں اس طرح اگر تھوڑی سی ادھر آ جائیں مال کی طرف، جب دیکھیں زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، ہم دیکھتے تو ہیں کہ زکوٰۃ اگر ہم اپنے پیسے سے زکوٰۃ کچھ حصہ ہم نکال کے دے رہے ہیں، ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے مال سے ایک حصہ کم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، میں صدقے کو بڑھاتا ہوں، میں صدقوں کو کیا کرتا ہوں؟ بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ سود جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جیسے ہم 10 روپے دے رہے ہیں تو اس کی جگہ ہمارے 20 روپے آ گئے، تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے ایک ویلیو تو پیسے کی تو 20 روپے آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آئے نہیں ہے، یہ کم ہو گئی، یہ ایسے چلے جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں، جو چیز زیادہ آ رہی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کم ہے، اور جو کم ہو رہی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صدقہ دو گے تو تمہیں نظر، تمہاری آنکھیں تو یہ کہہ رہی ہیں، تمہارا ذہن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کم نہیں ہو رہا، یہ بڑھ رہا ہے۔ اگر دنیا کے اندر، اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، لیکن اگر ہم فرض کر لیں دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں تو جمع ہو رہا ہے نا ہماری کرنسی، جہاں پر ہمارے پاس کرنسی کی آج تو ہمیں کوئی چیز خریدنا ہوتا ہے تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں جنت خریدنے کے لیے وہاں پہ آپ کو پیسے نہیں چاہیے، آپ کو آپ کی نیکیاں کام آئیں گی۔ آپ کے پاس، آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی نیکیاں کوئی کرنسی ہوگی نا، اسی طرح آپ اپنے اچھی سے اچھی جنت خرید سکیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم 4 ارکان پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، توحید، نماز، روزہ، اس کے اندر ایک چیز آتی ہے زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے، ہم نے اس کو تھوڑا سا مشکل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو صرف سب کے لیے، نماز تو سب کو پڑھنا ہے، روزے سب کو رکھنے ہیں، زکوٰۃ سب کو نہیں دینی، زکوٰۃ صرف ان کو دینی ہے جن کے پاس مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کا بھی حساب کتاب بتا دیا، میتھمیٹکس بتا دی کہ اتنا اگر مال ہوگا تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر میں لمبے چوڑے حساب پہ نہیں جاتا کہ 7 تولہ سونا چاندی، آج تو سارے کام کیش پہ ہوتے ہیں، تو مثال کے طور پر آج اس کا نصاب تو اس طرح بیان کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ اتنے سونے ہوں، اتنے چاندی ہوں، تو میں لمبی چوڑی اس میں نہیں جا رہا، میں ایک شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ اس دور میں لاسٹ ایئر میرے خیال سے تقریباً 75 سے 80 ہزار روپے کے اوپر زکوٰۃ بن رہی تھی۔ ابھی اصل میں اس کا جو نصاب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اگر اتنے آپ کے پاس ہے یا اس کے بقدر آپ کے پاس پیسے ہیں۔ اب ہمارے پاس خواتین کے پاس یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نصاب تو ہم نے سن لیا کہ 7.5 تولہ سونا ہے، لیکن ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، ہمارے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونے کا ہمارے پاس زیور ہے، یا 2 تولہ، تو خواتین عام طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ کیونکہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے یا 2 تولہ سونا ہے تو آپ سونے کا نصاب نہیں دیکھیں گے، آپ چاندی کا نصاب دیکھیں گے۔ اچھا جی، چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا، اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ تو 52.5 تولہ چاندی پچھلے دور کے حساب سے تقریباً 75 سے 80 ہزار روپے بن رہی تھی۔ اگر آج فرض کر لیتے ہیں اس سال اگر 90,000 روپے ہے، اگر ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں، وہ تو آپ جیولری اگر بتائیں گے، اگر 90,000 روپے، اگر 90,000 روپے کی مالیت، اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو وہ 90,000 کی مالیت سے
اوپر ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا مطلب ان شارٹ میں تھوڑا ایزی اس میں کروں، جو مجھے چیز سمجھ میں آئی ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس یہ گھڑی ہے اور اس کی یہ 7 تولہ سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سونے کی ہے فار ایگزامپل سے، یا میں اس انگوٹھی کی بات کر لیتی ہوں، چلیں کہ یہ انگوٹھی ہے اور یہ 7.5 تولہ نہیں ہے بٹ اور یہ ہے گولڈ کی، تو میں یہ سمجھوں کہ بھائی یہ تو 1 تولہ میرے پاس زکوٰۃ ہی نہیں ہے، میں کتنی بھی انگوٹھیاں 7 تولے کے اندر اندر بنا لوں، بٹ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم چاندی کے عوض پہ اس کو لے کر جائیں گے کہ 52.5 تولہ جو ہے وہ چاندی ہو۔ ابھی 52.5 تولے سے اگر یہ سونے کی چیز بھی کم ہے تو پھر چلو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کیونکہ 52.5 تولے پہ ہے اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ چاندی کی رقم سے بھی زیادہ بن رہی ہے، سونا ہے بنے گی، تو پھر آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا زکوٰۃ دینی پڑے گی، میں نے صحیح سمجھا؟ بالکل بالکل، آپ نے بالکل سمجھا، بہت اچھی طریقے سے سمجھا بھی دیا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور آسانی بھی کر دی، ایک آسانی جیسے آپ کے پاس آج فار ایگزامپل کوئی فرض کر لیتے ہیں آج 20 تاریخ ہے، تو 20 تاریخ کے پاس میرے پاس اتنا، جیسے عام طور پر خواتین کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس وقت ان کو ماشاءاللہ بہت سونے وغیرہ مل جاتے ہیں، تو وہ ڈیٹ آپ ذہن میں رکھ لیں یا لکھ لیں، رائٹ کر لیں کہ میری شادی اس سال کو ہوئی تھی، اس ڈیٹ کو ہوئی تھی، اب اس ڈیٹ کو میرے پاس اتنے سونے آ گئے جس کا کاسٹ 52.5 تولہ سے چاندی سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایئرلی بڑھ بھی رہا ہے کیونکہ سونے کی قیمت فلکچویٹ کر رہی ہے، لیکن ابھی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کو ابھی فوراً نہیں دینی، آپ کے پاس آ گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دیا، ایک وہ سہولت دی ہے کہ 1 سال آپ کو ویٹ کرنا ہے، اگلے سال جب آپ کی 20 تاریخ آئے گی، اب اس 20 تاریخ کو آپ کے پاس اتنے ہی پیسے موجود ہیں جو 52.5 تولہ کو کراس کر جائے، تب آپ کو اس کا زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی رقم دی ہے، جو بہت چھوٹی رقم مانگی ہے، اللہ دیتا تو بہت ہے لیکن اپنے لیے لیتا بہت، اپنے لیے کیا، وہ تو آپ کے لیے ہے دراصل، اللہ بڑھا کے دے گا، اس کی بہت کم لیے، وہ کہا ہے کہ صرف 2.5%، 2.5% آپ کو اپنے مال میں سے دینا ہے۔ اگر 1 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا صرف 2,500 روپے، 1 لاکھ روپے میں تو 2,500 روپے میں کوئی بہت ویلیو نہیں ہے، اگر 1 لاکھ روپے کی مالیت ہے آپ کے، صرف 2,500 روپے آپ کو اس میں سے دینا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے صرف 2,500 کو، جیسے 2.5 کو رکھا، 1 لاکھ کی میں نے ایگزامپل دی، تو 1 لاکھ میں سے آپ 2,500 اگر نکال دیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی قیمت آپ کے پاس موجود ہے، صرف ایک حصہ آپ کا، چھوٹا سا حصہ آپ کا گیا ہے، لیکن اس چھوٹے کے حصے کی جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو بقیہ آپ کے جتنے مال ہیں اس کو صاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس سال 1 لاکھ سے اللہ تعالیٰ کو 7 گنا طور پر بڑھا کر دے گا۔ اچھا یہ بھی میں نے سنا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے یہ کہ جیسے کہ آپ کو شادی کے وقت جو ہے وہ 10 تولہ سونا مل گیا، 7 تولے سے ایکسیڈ ہی کر گیا، تو آپ جو ہے وہ اس کو نکالنے کے آپ کا اس پہ زکوٰۃ کتنا بنتا ہے، پھر آپ ایئرلی بھی چھوٹے چھوٹے پورشنز میں بھی نکال سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان دا اینڈ اتنا سارا آپ پیسے نہیں دے سکتے تو اس کو گریجولی بھی آپ کر سکتے ہیں سالانہ نا، تاکہ آپ کا وہ ایئر کمپلیٹ ہو جائے۔ بالکل اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، جیسے آپ کے پاس جتنے بھی آپ نے سونا وغیرہ کا حساب لگا لیا، آپ کی فار ایگزامپل آپ کے 10 لاکھ روپے بنتے ہیں آپ کے سونے کے، اب جتنی بھی آپ کی اماؤنٹ بنے اس کو آپ 40 سے وہ کر دیں، ملٹیپلائی کر دیں، تو جو آنسر آپ کا آئے گا وہی اس کی آپ کی زکوٰۃ کی قیمت ہے۔ اب وہ زکوٰۃ کی یعنی کہ میرے پاس 20 تولہ سونا ہے تو ملٹیپلائی بائی 40 کروں گی، نہیں 20 تولہ سونے کی قیمت آپ دیکھ لیں کہ کتنی بن رہی ہے، فار ایگزامپل 20 لاکھ پہ بنے، اب اس کو ملٹیپلائی کر، اس کو وہ کر دیں 40 سے وہ ڈیوائڈ کر دیں، وہ تو بہت زیادہ بن جائے گی، سونا ہی نہیں تھا، بالکل ڈیوائڈ کر دیں، تو جب جو آپ کا آنسر آئے گا وہی آپ کی سیم زکوٰۃ ہے۔ بھائی تو بڑا آسان حل نکل گیا کہ آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کی پہلے کاسٹ نکال لیں کہ جو موجودہ ریٹس گولڈ کے چل رہے ہوں وہ آپ نے گولڈ کے ریٹ نکال لیے، فار ایگزامپل آپ کے پاس کتنا بھی تولہ سونا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ گولڈ کے ریٹ نکال لیے، فار ایگزامپل 1 تولہ سونے کی جو قیمت ہے اس وقت جو ہے وہ 42 پوائنٹ سم تھنگ چل رہی ہوگی یا 46 چل رہی ہوگی، تو آپ نے جو ہے وہ بس یہ خیال رکھنا ہے کہ چاندی کا بھی جو ہے وہ اس میں بڑا رول پلے ہے کہ چاندی کی جو اماؤنٹ ہے اس سے کم ہے تو پھر تو سونا بھی ہے تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا، لیکن چاندی کی اماؤنٹ سے ایکچوئل آپ کا اماؤنٹ بڑھ گیا ہے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ جتنا بھی سونا ہے آپ نے موجودہ ریٹ سے جو ہے وہ اس کو اپنے پاس سم اپ کرنا ہے، ڈیوائڈیڈ بائی 40 کرنا ہے، تو جو بھی آپ کے پاس آنسر آئے گا یعنی کہ فار ایگزامپل 2,000 3,000 4,000 یا 10,000 بس وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ چاہیں کہ پورے سال کے سرکل میں آپ جو ہے ان کو کمپلیٹ ہونے کے بعد دیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ 10,000 روپے تو آپ 10,000 کو 12 مہینے میں ڈیوائڈ کر دیں، ایک ڈیٹ پر 1,200 1,100 1,300 1,400 روپے بن جائیں گے اور وہ آپ اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بے پناہ طریقوں سے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی ہیں کہ ہم خود ہی ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کہنے کے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔
تو آج کا جو ٹاپک تھا آئی تھنک یہ جو کیلکولیشن جو مجھے سمجھ آ گئی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور مولانا صاحب کو دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.